اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن، اور ملا کر پڑھیں گے تو فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها۔ جی، یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 مل گیا۔ 29 بولتے ہیں آپ لوگ؟ 29، ویسے اس کی صحیح اردو نا 29 ہے۔ 29 میں پھر پڑھتا ہوں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اس کو این پڑھیں گے کیونکہ جہاں بھی نون پر جزم ہو اور آگے یا پر شد ہو وہاں ہمیشہ اس کو این کر دیں گے، جیسے نون کو یا میں داخل کریں گے نا، این پڑھیں گے۔ ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ یہاں ایک تو فمن شاء فلیؤمن ملا کر پڑھیں گے تو فلیؤمن، اور آگے ہے وَإِن یستغیثوا میں این پڑھیں گے۔ اس میں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ان یستغیثوا کو ان یستغیثوا پڑھ دیتے ہیں، یعنی سا پر پیش پڑھتے ہیں، لیکن آگے جو وو ہے نا وہ نہیں پڑھتے، یعنی صحیح تو یوں ہے وَإِن یستغیثوا، اور غلط یوں پڑھا جاتا ہے وَإِن یستغیثوا، حالانکہ یستغیثوا ہے۔ ایسے ہی آگے یغاثوا پڑھتے ہیں، یغاثوا نہیں ہے، یغاثوا، چونکہ سا کے بعد آگے وہ بھی ہے نا، اس لیے پھر یغاثوا پڑھیں گے۔ بماء کالمہل، کاف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے۔ وہ قاعدہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو اور الف کے بعد والے حرف پر جزم ہو تو الف کو گرا دیتے ہیں، لہذا اس کو کال مول نہیں پڑھنا، کال محل، بلکہ کل الف گر جائے گی۔ کل محل یشوی الوجوہ، ہاں پر رکیں گے تو جزم ہو جائے گی۔ بئس الشراب، اس کو بھی بے پڑھیں گے جھٹکے کے ساتھ، بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا حال بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، یعنی دین حق بتا دیا گیا تمہیں، اب جو شخص چاہے ایمان لے آئے اور جو شخص چاہے کفر اختیار کر لے۔ بے شک ہم نے ظالم لوگوں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس آگ کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، ان کافروں کو۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر یہ فریاد بھی کریں گے، یعنی پکاریں گے بھی سی، ہے مدد، ہے ہماری مدد کرو، یغاثوا بماء، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی پانی کے ذریعے سے، یہ مانگیں گے پانی مدد کرو، پانی دو، چونکہ جہنم میں گرمی ہوگی تو ان کی مدد کی جائے گی پانی کے ذریعے سے۔ وہ پانی تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ تیل کی تلچھٹ میں پہلے بتا چکا ہوں، ہمارے ہاں جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے جو بچہ پڑا ہوتا ہے نا کالا کالا، اس کو ریب بولتے ہیں ہم لوگ، آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، تیل کی شیشی ہے نا، مثلا یہ تیل کی شیشی ہے تو تیل کی شیشی کا بالکل نیچے پیندے پر کالی کالی مٹی نما گاڑھی گاب، وہ جو گاب پڑی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں تیل کی تلچھٹ۔ وہ دیکھنے میں نا اچھی نہیں ہوتی، کالے رنگ کی ہوتی ہے، اور اگر آدمی تیل لگاتے ہوئے وہ تلی پر گر جائے تو آدمی اس کو ہٹا دیتا ہے، یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اسے نفرت کرتا ہے، گھن کھاتا ہے۔ تو تیل کی تلچھٹ کا مطلب یہ کہ وہ پانی ایسا ہوگا کہ شکل سے اچھا نہیں ہوگا، طبیعت گھن کھائے گی، دیکھنے کو بھی دل نہیں کرے گا پانی کو، ایسا پانی ہوگا۔ باقی یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، یہ تو اتنا تیل کی تلچھٹ ایسی نہیں ہوتی کہ آدمی اس کو استعمال نہ کر سکے، اوکے سوکے استعمال تو کر لے گا لیکن اچھا نہیں لگتا۔ تو یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی ایسا ہوگا کہ طبیعت اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گی۔
تو ایسا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، یشوی الوجوہ، وہ پانی ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا۔ جب وہ پانی یا ہونٹوں کے قریب لائیں گے اس میں اتنی تپش ہوگی، جہنمیوں کے پانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کو جو پانی دیا جائے گا اس پانی میں اتنی حرارت اور تپش ہوگی کہ جب وہ منہ کے قریب آئے گا تو منہ بھن جائے گا، بھن جائے گا، بھن جائے گا، اور یہ ہونٹ سارے جل جائیں گے۔ بئس الشراب، اللہ نے فرمایا کتنا ہی برا پانی ہے وہ، وساءت مرتفقا، اور کتنی ہی بری وہ آرام گاہ ہے جہنم۔ تو جو لوگ نافرمانی والی کفر والی زندگی اختیار کریں گے تو وہ ایسی زندگی کا سامنا کریں گے۔ یہاں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ بعض دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، جی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اگلی پچھلی بات کاٹ دیتے ہیں جس سے اس بات کا مطلب کچھ کی بجائے کچھ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنی بات میں جھوٹے بھی نہیں ہوتے، دھوکہ دینے والے، کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، آگے حوالہ بھی دیا ہوتا ہے، حدیث ہے تو فلاں کتاب کی حدیث، آیت ہے تو فلاں صورت کی فلاں آیت نمبر، لیکن وہ اگلا پچھلا حصہ کاٹ دیتے ہیں، درمیان سے ٹکڑا اٹھا کے پیش کر دیتے ہیں، تو آدمی بعض دفعہ اس سے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے۔ یہاں بھی ایک ایسی جگہ ہے جس پر میں یہ بات کر رہا ہوں، ہمیشہ ایسے موقعوں پر علماء سے رابطہ کریں۔ دیکھو نا، یہ قرآن لکھا ہوا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کر لے۔ یہاں تو گویا کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، یہ ایسے جیسے میں تمہیں کہوں بھی جو چاہے بیٹھ جائے، جو چاہے کھڑا ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب ہے بھی آپ کی مرضی ہے، بیٹھ جائیں کھڑے ہو جائیں، بھی جو پانی پینا چاہے پانی پی لے، جو چائے پینا چاہے چائے پی لے، اس کا مطلب یہ کہ آپ ان دونوں میں سے جو بھی کرنا چاہے کر لیں۔ تو اگر صرف اتنا ہی حصہ رکھا جائے نا آیت کا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اتنا ہی بیان کیا جائے تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ کافر ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ جو کافر ہونا چاہتا ہے وہ کافر ہو جائے۔ بظاہر لفظوں کا ترجمہ یہ بن رہا ہے، لیکن مراد یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اگلا حصہ اس سے کاٹ دیا گیا، اگلا حصہ نہیں پڑھا جا رہا، پورا میں پڑھے نا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اس لیے آگے لام الف لا لکھا ہوا ہے کہ یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں رکتے ہیں تو ترجمہ بدلتا ہے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اب ترجمہ یوں بنے گا، جو چاہے ایمان لے اور جو چاہے کفر اختیار کر لے، بے شک ہم نے ان ظلم کرنے والوں ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، ہم نے ان ظالموں کے لیے پھر آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب یہ مطلب بنے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کر لے، اور اگر کفر کر کے ظالم بنے گا تو پھر ظالموں کے لیے جہنم تیار ہے، اب مرضی ہے جو کرنا ہے کر لو۔ اب اس جملے کا مطلب یوں نہیں بن جائے گا کہ جو چاہے پانی پیے، جو چاہے چائے پیے، بلکہ اب اس کا مطلب یوں بنے گا، جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے کھیل لے، فعلوں کے لیے ہم نے بنایا ہوا نظام، جو چاہے چوری نہ کرے، جو چاہے چوری کر لے، مجرموں کے لیے جیل تیار ہے۔ اب اس جملے کا مطلب بدل گیا نا، اب وہ کہنا چاہ رہا ہے یہ دھمکی ہے کہ اگر چوری کی تو پھر جیل تیار ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہے چوری کر لے، اس نے کہا جو چاہے چوری نہ کرے، جو چاہے بھلا چوری کر لے، جیل تیار ہے ادھر، تو مطلب یہ کہ اگر چوری کرے گا تو پھر جیل میں جائے گا۔ تو اگر پورا جملہ نہ کہا جائے، یوں کہا جائے کہ جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے کھیل لے لڑکا، اس کا مطلب یہ کہ سر نے اجازت دی ہے پڑھنے کی بھی کھیلنے کی بھی۔ اگر پورا جملہ یوں ہو کہ جو چاہے پڑھ لے اور جو چاہے کھیل لے، پھر فیل ہونے والوں کے لیے ہم نے یہ سزا بنائی ہوئی ہے، اب وہ سمجھ جائے گا کہ کھیلنے کی اجازت نہیں دے رہے بلکہ دھمکی دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ میں نے بات آپ سے عرض کی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ کوئی آپ کے سامنے قرآن حدیث کی کوئی چیز پیش کرتا ہے اور آپ کو اس کا مفہوم صحیح نظر نہیں آتا تو آپ اسے کہیں جی اگلا پچھلا سنو، آگے پیچھے کیا ہے۔ تو بعض دفعہ آگے پیچھے کو کاٹ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آگے پیچھے کے لفظ پورے دکھلا دیے جاتے ہیں جی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا جو پیچھے منظر ہوتا ہے جس کو پس منظر کہتے ہیں، ایک تو پیچھے اور آگے وہ ہے نا کہ جو آگے پیچھے لفظ لکھے ہوئے ہیں، جیسے انا اعتدنا والا لفظ لکھا ہوا ہے، بعض دفعہ آگے پیچھے والے لفظ نہیں کاٹتا، وہ لفظ آگے پیچھے والے پورے کر دیتا ہے، لیکن جو پیچھے ایک منظر ہوتا ہے پس منظر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پس منظر چھپا لیتا ہے کہ یہ کس موقع پر آیت اتری ہے، مراد کیا تھی اس وقت، واقعہ کیا تھا۔ اگر وہ واقعہ سامنے آ جائے تو بات اور طرح بن جاتی ہے، اگر وہ واقعہ سامنے نہ آئے تو پھر بات اور طرح بن جاتی ہے۔ یہ اس کی میں موٹی سی مثال دیتا ہوں، معروف ہے وہ مثال، کہ جیسے میں کسی کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی پانی لے آؤ، اب اگر میں وضو خانے پر بیٹھا ہوں اور پانی ختم ہو گیا ہے تو میں نے اسے کہا بھی پانی لے آؤ، تو وہ جلدی سے جائے گا، کوئی بالٹی شالٹی میں بوتل میں پانی لے کر آ جائے گا، وضو کر لیں۔ اور اگر میں بیان کر رہا ہوں اور میں نے کہا جی پانی لے آؤ، اب وہ گلاس میں پانی لے گا۔ اور اگر میں نہا رہا ہوں اور پانی ختم ہو گیا، میں نے اندر سے دروازہ بجا کر کہا کہ بھائی پانی لے آؤ، تو وہ بالٹی میں پانی لے گا۔
بول تو میرا ایک ہی ہے نا، لیکن وہ پس منظر کے لحاظ سے ترجمہ بدل رہا ہے۔ پس منظر غسل خانہ ہے تو بالٹی مراد ہے، پس منظر وضو خانہ ہے تو ایک بوتل مراد ہے، پس منظر ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنے کے دوران مانگنا ہے تو ایک گلاس مراد ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ایک جملہ پیش کیا گیا اور اس کا مطلب دوسرا بیان کر دیا گیا، اس کا پس منظر چھپا لیا گیا۔ تو ایسے موقع پر جب بھی آپ کو قرآن و حدیث کی کسی بات پر آپ کے ذہن میں کوئی خلجان پیدا ہو، اول تو اس کا پس منظر پیش منظر سارا معلوم کریں کہ پوری بات بتاؤ، پوری بات آگے پیچھے پڑھ کے سنا بھی دے، پھر اس کو کہو میں کسی عالم سے پوچھوں گا۔ ممکن ہے تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، بظاہر مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے تم کہہ رہے ہو سچی ہے تمہاری بات، لیکن حقیقت میں ایسی نہیں ہوگی۔ تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ جیسے بات لمبی ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر کہا جاتا ہے 11 بیویاں تھیں، تو دیکھنے میں وہ کوئی چھپا نہیں رہا آپ سے بات، بالکل آپ کی زندگی میں 11 بیویاں تھیں، جسے یہ لگتا ہے کہ ساری زندگی عورتوں کے شوق میں رہے، تو یہ ایک اعتراض بنتا ہے۔ لیکن اس کا پیچھے پس منظر چھپا لیا گیا ہے کہ جب آپ کی عمر 25 سال ہے، جوانی کا زمانہ ہے، تو شادی ہو رہی ہے 40 سال کی بیوہ عورت سے جس کے پہلے 2 شوہر تھے، یعنی 2 جگہ سے طلاق ہو چکی تھی، اور جب آپ کی عمر ہے زیادہ تو اب شادی ہو رہی ہے کنواری سے، تو یہ والی بات تو ویسے ہی دھڑام سے گر جاتی ہے کہ وہ والی اعتراض جو بظاہر بنتا ہے۔ تو اس کی اور بھی کافی تشریحات ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس نے یہ تو کہا کہ 11 بیویاں ہیں، لیکن آگے پیچھے سارے حالات نہیں بتائے، تو اعتراض بعض دفعہ مضبوط کر کے سامنے آتا ہے، لیکن حقیقت میں یاد رکھیں، مرتے دم تک اس کو یاد رکھیں کہ ہم طلباء کو بھی یہ بتاتے ہیں، ہمارے استادوں نے بھی ہمیں یہی بتایا، میں آپ سے بھی یہی عرض کرتا ہوں، اسلام کی کسی بات میں بشرطے کہ وہ اسلام کی بات ہو، یعنی واقعی وہ قرآن حدیث کی دین کی بات ہو، یہ نہ کہ ہمارے دین میں بات ہی نہ ہو، وہ واقعی اتھنٹک ہمارے دین کی بات ہو، تو اسلام کی کسی بات میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اسلام کی کسی بات میں کوئی کمزوری نہیں، نہ اسلام کے کسی عقیدے میں، چاہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، چاہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، بھلا وہ مٹی کا گڑھا ہے، اندر کیمرہ لگا کر دیکھ لو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسلام کی جو بات ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس کو پلے باندھ لیں، کبھی دل میں اشکال ہو بھی جائے تو یہی سمجھ لیں یا تو آگے پیچھے کی کوئی عبارت اڑائی ہے، یا اس کا پورا پس منظر پیش منظر مجھے معلوم نہیں ہے جو کسی عالم کو معلوم ہوگا، لیکن اتنا دل میں جما لیں کہ اسلام میں کمزوری نہیں ہے، کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، خامی نہیں ہے، عیب نہیں ہے، تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اسلام کی کوئی آیت اور حدیث اسلام کا کوئی مسئلہ لے کر ہمارے سامنے اعتراض کر دے اور ہم بھی کہیں یار یہ واقعی بات تو صحیح لگتی ہے، اس کی مسئلہ ہے ایسے کچھ نہ کچھ، چلو میں بولتا اس لیے نہیں کہ اب لوگ بھی برا کہیں گے یار اسلام پر اعتراض کرتا ہے، اور اچھی بات بھی نہیں ہے بولنا، لیکن دل میں رکھ لیا کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہے، یہی بربادی کے لیے کافی ہے کہ آپ کے دل میں تو آ گیا کہ اسلام میں کمزوری ہے، آپ فوراً کہیں، دل کو بھی کہیں کہ کوئی کمزوری نہیں اسلام بالکل ٹھیک ہے، ہاں اس اعتراض اور اشکال کا مجھے جواب نہیں آتا، یہ علیحدہ بات ہے، ضروری تو نہیں مجھے اسلام کا ہر مسئلہ آتا ہو، یہ تو کوئی ضروری تو نہیں ہے، مجھے جواب نہیں آتا وہ علیحدہ بات ہے، مجھے بھی بظاہر محسوس ہو رہا ہے کوئی کمزوری ہے، لیکن میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ کوئی کمزوری نہیں ہے، تاکہ اگر اسی حالت میں اچانک موت بھی آ جائے تو دل اسلام پر مطمئن ہو، یہ نہ ہو کہ دل میں ہی لے کر مر رہا ہو موت کے بعد کہ اسلام میں کچھ نہ کچھ کمیاں تھی سی، بس ہم زبان سے بولے نہیں، تب کیا بولتے معاشرہ جو مسلمانوں کا تھا، بہت بڑی تباہی ہے یہ۔ تو یہ ساری زندگی کے لیے سبق ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، ہم اللہ کے قرآن کو اور نبی کے فرمان کو اور دین اسلام کو دل کی گہرائیوں سے صحیح سچ سمجھیں، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو تسلیم کریں۔ اللہ ہمارا خاتمہ اسی پر فرمائے، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جو ساری زندگی اسلام میں گزاری اور خاتمہ کفر پر ہو گیا۔ اس سے بھی آپ کو بڑھ کر بات بتاؤں، خود صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ کفر پر مر گئے، صحابہ بھی بعض مرتد ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں ایمان لکھا ہے وہ ایمان کے ساتھ جائے گا، اور جس آدمی نے اپنے اندر کوئی کمزوریاں پیش کر دیں، اسلام پر کمزوریاں ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ کا تو کسی کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ بھائی تیرے ساتھ تو ضرور میرا وعدہ ہے کہ تجھے تو ضرور ایسا کروں گا۔ ہاں جس کا صحابی ہونے کی حالت میں انتقال ہو گیا اس کے برابر دنیا کی کوئی ہستی نہیں ہے، لیکن جس آدمی کا صحابی بننے کے بعد کفر میں انتقال ہو گیا، ایسے واقعات ہیں، شاید آپ لوگ پہلی تو سن رہے ہیں اس لیے آپ کو اچنبھا محسوس ہو رہا ہے، ورنہ یہ کوئی اچنبھا اور انوکھی بات نہیں ہے، بعض صحابہ مرتد ہو گئے تھے، تو اس سے صحابہ کی شان میں کمی نہیں آتی، اس لیے کہ صحابی تو وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، وہ صحابی ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو وہ کیسے صحابی ہوا؟ اس نے صلی اللہ کے نبی کے زمانے میں کلمہ پڑھا اور پھر اس کے بعد کفر پہ چلا گیا۔
تو اللہ سے ہم معافی مانگتے رہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ کفر پر ہو جائے، ساری زندگی ڈرتے رہیں، روتے رہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کافر ہو جانے سے اور فقر کا شکار ہو جانے سے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس کی، تو ساری زندگی مانگنا چاہیے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ وہ سنایا نہیں میں نے آپ کو امام احمد بن حنبل کا واقعہ، ان کی موت کا وقت جب قریب آیا تو ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی، تو جب تھوڑی آنکھ کھلتی تھی وہ کہتے تھے لا لا لا، تو بعد میں شاگردوں نے پوچھا جب تھوڑا افاقہ ہوا کہ آپ غشی میں کہہ رہے تھے لا لا نہیں نہیں، یہ کیا مطلب ہے لا لا کا؟ کہنے لگے کہ جب میرا چونکہ آخری وقت ہے یہ، تو شیطان میرے سامنے آیا اور منہ میں انگلی ڈالی تھی اور کہنے لگا کہ احمد تو مجھ سے بچ گیا، یعنی ساری زندگی دین پہ گزار گیا۔ تو میں نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، چونکہ ابھی سانس میں سانس ہے، جب تک سانس نہیں نکلتا اس تک کوئی اعتبار نہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو مرتے دم تک اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گوجرانوالا کے بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، ان کا آخری وقت تھا تو ہماری جماعت وہاں گئی ہوئی تھی، تو ہم ان سے ملنے کے لیے گئے۔ بہت بڑے عالم تھے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے، ان کو امام اہل سنت کا ٹائٹل دیا گیا تھا، اور وہ جماعت والوں سے کہنے لگے بھی میرے لیے ایک دعا کر دینا، اللہ میرا خاتمہ اسلام پہ فرما دے، مسلمان ہو کے مر جاؤں۔ بہت بڑے عالم تھے وہ۔ یہ مجھے اور آپ کو ساری زندگی ڈر لگا رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو کہ انسان ہر وقت ہی سہما رہے۔ اللہ کی امید رحمت بھی ہے، رحمت والے پہلو بھی سامنے رکھنے چاہیے کہ جس رب نے اسلام دیا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، مسجد میں بٹھایا ہے، قرآن کے سامنے بٹھایا ہے، انشاءاللہ وہ خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے گا۔ لیکن اس نیک راستے پر چلتے ہوئے کبھی دل میں یہ نہ آئے ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، ہم تو جنتی لوگ ہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں، قرآن کے سامنے بیٹھنے والے ہیں، مسجدوں والے ہیں، ہم تو ہیں جنتی، پتہ نہیں دنیا داروں بداروں والوں کا کیا ہوگا، یہ بات دل میں نہ آئے۔ ہمیشہ ڈرا رہے بھی کوئی پتہ نہیں اللہ کیا معاملہ فرمائے گا، اس کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اس کے عذاب سے ڈرا ہوں۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، یعنی ایمان والے کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، ایمان والے کے دل میں ایمان والے کے دل میں امید بھی ہوتی ہے، اللہ سے امیدوار بھی ہوتا ہے کہ بخشے گا، خوف بھی رکھتا ہے۔ اکیلی امید بھی نہ ہو کہ کوئی نہیں ہم تو بخشے جائیں گے جی لہذا رج کے گناہ کیے جاؤ، ایسا بھی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ خوف میں ایسا ڈرا سہما رہے کہ رب کی رحمت سے آنکھیں اٹھ جائے۔ نہیں، وہ رحیم رب ہے جس نے کلمہ دیا ہے، اسلام دیا ہے، انشاءاللہ وہ خاتمہ بھی اسی پر فرمائے گا۔ آگے تو وسعت مرتفع کہاں ہو گیا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھے طریقے سے عمل کر کے لائے گا۔ اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے عمل مانگتا ہے، صرف نیک عمل ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا اچھا ہونا بھی کافی ہے، اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ ایک عمل دیکھنے میں نیک ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، لیکن اگر وہ شریعت کی نظر میں اچھا نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی مثال دی ہوئی ہے صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں کہ آدمی رکوع کرتا ہے تو سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، سجدہ کرتا ہے تو سیدھا اٹھ کر نہیں بیٹھتا، ٹھک سے دوسرا سجدہ کر دیتا ہے، دیکھنے میں نیک عمل کر رہا ہے لیکن شریعت کی نظر میں عمل اچھا نہیں ہے، یہ صحیح عمل نہیں ہے، تو اس پر اجر نہیں ملے گا۔ عمل نیک بھی ہو اور اچھا بھی ہو، اور اچھا ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے سے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ بے شک اولئک یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان نیک لوگوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ اونچی اونچی نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کتنی ہی حسین آرام گاہ ہے۔ یہ نیک لوگوں کا ماشاءاللہ انجام بیان فرمایا کہ وہاں آخرت میں ان کو اچھے کپڑے پہنائے جائیں گے اور اچھے کنگن پہنائے جائیں گے۔
کنگن پہنانا ہمارے معاشرے میں عورتیں پہنتی ہیں، مرد نہیں پہنتے. یہاں جنتیوں کا کہا گیا کنگن پہنایا جائے گا، یہ ہوتا ہے عرف کے اوپر. ہمارے ہاں عرف نہیں ہے کنگن پہننے کا مردوں کے لیے، اس لیے اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا. جب شاہی نظام ہوتا تھا نا، بادشاہ ہوتے تھے تو وہ کنگن پہنا کرتے تھے، اور وہ کنگن سونے کے ہوتے تھے، بہت مہنگے ہوتے تھے، اس سے وہ بادشاہ کی شان بڑھتی تھی. تو اس عرف کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی ایسے کنگن پہنائے جائیں گے کہ دنیا میں غریب تھا لیکن جنت میں کنگن پہنائیں گے تو وہ بھی بادشاہوں جیسا ہو جائے گا. آگے وہ مثال ہے جو میں نے کہا تھا کہ سورت میں 3 مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال شروع ہوتی ہے وَضْرِبْ لَهُمْ سے. میں پہلے ایک دفعہ آیتیں پڑھ دیتا ہوں، پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر پوری مثال اکٹھے سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ پوری آیتیں جتنی پڑھوں گے اس میں ایک ہی مثال بیان ہوئی ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا خِلا پڑھیں گے خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فقال لصاحبه وهو يحاوره کھینچ کے پڑھیں گے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، رکیں گے تو نفرا پڑھیں گے. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة ولئر نون درمیان سے ختم ہو جائے گی. ولئر رددت، اس کو رددت نہیں پڑھنا، رددت پڑھنا ہے، یعنی دوسری دال نہیں پڑھنی. ولئر رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. یہ پوری ایک مثال ہے، ترجمہ کرنے سے ہی آپ کو کچھ مثال سمجھ آ جائے گی، پھر بھی اس میں جو بات رہ جائے گی میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کے سامنے 2 آدمی کی مثال پیش کریں جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیتی لگائی ہوئی تھی، یعنی کھیتی دی ہوئی تھی اس کو. یہ دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ بھی پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی. اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے. جتھا کا مطلب میرے پاس لوگ، دوست، احباب، میرا ساتھ دینے والے وہ بھی زیادہ ہیں. اور وہ اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا باغ کبھی تباہ ہو جائے گا. میرا خیال یہ کہ قیامت کبھی بھی قائم نہیں ہوگی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس لوٹا بھی دیا گیا پھر بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس شخص سے بھی اچھی جگہ وہاں ملے گی، یعنی اپنے دوسرے ساتھی سے. تو اس کا ساتھی اس سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کیا تم اس ذات کا کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے، یعنی ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک انسان بنا کر کھڑا کر دیا.
لیکن میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا تھا، یعنی باغ کو دیکھ کر، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر تم میرے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس دولت بھی کم ہے اور اولاد بھی کم ہے، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے باغ سے بھی اچھی چیز دے دے اور تمہارے باغ کے اوپر کوئی آسمان سے آفت بھیج دے اور پھر یہ باغ صبح کے وقت ایک چکنا میدان بن کے رہ جائے، یعنی چٹیل میدان بن جائے، یا پھر اس باغ کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم کوشش کر کے بھی اس کو نہ لا سکو۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کی جو دولت تھی وہ عذاب کے گھیرے میں آ گئی۔ صبح ہوئی تو اس حالت میں ہوئی کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچہ کیا تھا اس پر وہ افسوس کے ہاتھ ملتا رہ گیا، اور اس کا جو باغ تھا وہ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا۔ چھتریوں پر گرا پڑا کا مطلب یہ کہ اس کا باغ تھا انگوروں کا۔ انگوروں کی باغ کے لیے نا لوہے کی یا لکڑی کی جالی بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر بیلیں چڑھتی رہتی ہیں، تو ساری بیلیں نیچے گر گئی، سارا باغ تباہ ہو گیا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتا، اور اسے کوئی ایسی جماعت مددگار نہ آئی اس کے پاس جو اس کی مدد کرتی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مددگار نہیں تھا اور وہ خود بھی اپنی مدد نہ کر سکا۔ ایسے موقع پر پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ ہی کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جو مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے۔ وہ جب ان کا والد فوت ہو گیا تو ان کو میراث میں کافی جائیداد مل گئی۔ ان میں سے ایک کافر ہو گیا اور اس نے اپنے دل کو مال سے لگا لیا، مال بڑھانے میں آگے لگ گیا، مال اکٹھا کرنے میں۔ وہ سمجھتا تھا یہ مال کون سا ختم ہوگا، مجھے اتنا مال ہے میرے پاس۔ تو کافر بھی تھا، رب پر ایمان بھی نہیں لاتا تھا، مال کے ساتھ تکبر میں بھی مبتلا ہوا۔ جو دوسرا تھا اس نے اللہ کے نام پر مال خرچ کیا۔ اب اس کا مال اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی وجہ سے کم ہو گیا، اور دوسرے کا جس کے باغات تھے، نہر تھی درمیان میں، اس کے موجیں تھیں، تو وہ اس کو کہتا تھا میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرے دوست احباب بھی زیادہ ہیں، کیونکہ جو امیر ہو نا ذرا اس کے دوست بھی زیادہ بن جاتے ہیں، اور تو غریب آدمی ہے، تیرے پاس تو لوگ بھی نہیں ہیں۔ یہ کہتا تھا کوئی بات نہیں، مجھے اپنے رب پر ایمان ہے اور اپنے رب پر یقین ہے، اللہ کے ہاتھ میں سارا مال ہے، ہو سکتا ہے اللہ تیرے مال کو ہلاک کر دے، تیرا مال ختم ہو جائے، یہ کون سا ضروری ہے کہ مال ہے تو باقی ہی رہے۔ ایسا ہی پھر ہو گیا، اللہ کی طرف سے آسمانی کوئی آفت آئی، اس کا سارا باغ بالکل چٹیل میدان ہو گیا، کچھ بھی نہ بچا۔ تو اس وقت پھر اس کو افسوس ہوا کہ ہاں واقعی میں نے غلط کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا مال مجھ سے چھین لیا ہے۔ تو یہ یہاں پر مثال بیان کی ہے۔ اس مثال کے بیان کرنے سے ہمیں دو سبق دیے گئے ہیں۔ ایک یہ سبق دیا گیا کہ مالداری اصل نہیں ہے، دینداری اصل ہے۔ کسی کا مالدار ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، دیندار ہو جانا یہ کمال ہے، پھر بھلا مالداری کے ساتھ دیندار ہو یا غربت کے ساتھ دیندار ہو۔ دوسرا ہمیں یہ سبق دیا گیا اس مثال کو بیان کر کے کہ مالدار ہونے کے دوران یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ چاہے تو یہ میرا مال واپس بھی لے سکتا ہے، اللہ چاہے تو اس مال کو ختم بھی کر سکتا ہے، بہت ساروں کے ختم ہوئے بھی صحیح۔ تو ہمیں اس مثال سے دو سبق ملے، ایک یہ کہ اصل مالداری نہیں ہے، اصل دینداری ہے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے، مال کے ہونے کے دوران یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مجھے مال کی وجہ سے فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ جب چاہے مال مجھ سے میرا واپس لے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی شریعت والی زندگی عطا فرمائے، تقوی والی زندگی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔